سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اللہ، تو یہ آپ کی شخصیت پر اثر کرے گا۔ آپ کی خواہش ہوگی کہ میری زبان بھی پاک رہے، آپ کی سوچ بنے گی کہ میرا ذہن بھی پاک رہے، آپ کا خیال ہوگا کہ میرے کپڑے بھی پاک رہیں، میرا دل اور میری آنکھیں بھی پاک، آپ کا مزاج پاکیزگی کی طرف چلا جائے گا۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ۔ جب یہ ذکر آپ کریں گے معنی سمجھ کے، مفہوم سمجھ کے، اس کا اثر ہوگا آپ کی شخصیت پر۔ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے، پھر بندہ کسی کی خوشامد نہیں کرے گا، اپنی عزت نفس پر کبھی حملہ کر کے کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرے گا، اس لیے کہ تعریفیں تو ساری اللہ کے لیے۔ وہ عجب میں بھی مبتلا نہیں ہوگا، خود پسندی میں بھی مبتلا نہیں ہوگا، اپنی تعریف کا بھی شوق نکل جائے، اس لیے کہ تعریفیں تو ساری، اس کا ذوق اور بن جائے گا۔ آپ ایک ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے، تو دنیاوی طور پر کوئی بڑا ہو تو اس سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کسی کے پاس وقتی طور پہ طاقت ہو سکتی ہے، اقتدار ہو سکتا ہے، لیکن بڑا اللہ ہی ہے۔ تو جب آپ ذکر اذکار کریں گے، جب آپ کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو اس کے مفہوم کو سمجھیں، وہ آپ کی شخصیت پر اثر کرے گا۔ آپ اگر یہ لفظ پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کا، تو آپ کا ڈپریشن گیا، انزائٹی گئی، ٹینشن گئی، اللہ کافی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار۔ تو آپ غور کریں گے جب مفاہیم پر، ترجمے پر، تو آپ اپنی شخصیت میں اور اپنے دل میں اس کا نکھار محسوس کریں گے، اس کے اثرات آپ کی طبیعت پر نظر آئیں گے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو وظائف کو، اوراد و وظائف کو پڑھتے ہی نہیں، سارا دن بیکار ویڈیوز اور سوشل میڈیا کی غیر ضروری باتیں اور تصویریں اور اس ادھر ادھر کے شوق، جو وقت ہمیں اللہ کی یاد میں گزارنا چاہیے تھا وہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور ڈھیر سارا ضائع ہوتا ہے، بہت سارا ضائع ہوتا ہے۔ تو وقت کے اس ضیاع سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر دوسری بات، جب آپ ذکر اذکار سوچ سمجھ کے کریں گے، مفہوم سمجھ کے کریں گے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میری طبیعت پر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اگر آپ موبائل کم چلائیں تو چلے میں آپ کو ایک دو باتیں اور سمجھاؤں۔ میرا دل تھا مجھے دیکھیں، آپ سارے موبائل دیکھ رہے ہیں، کتنا پیارا بھائی اور موبائل دیکھ رہا ہے، تو آپ تھوڑی توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، ہماری باتیں ہم پر بھی اثر کرتی ہیں، صرف دوسروں پر ہی نہیں، ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کسی کو اپنا کوئی دکھ سنانے لگے نا، زندگی کی کوئی گہری آزمائش کا ذکر کرنے لگیں، کوئی بڑی پریشانی آپ سنانے لگیں، تو آپ بات کرنے سے پہلے خود رو پڑتے ہیں۔ کوئی بات خدا نخواستہ کسی عزیز کے بچھڑنے کی بات کرنے لگیں تو آپ خود رو پڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرتی۔ آپ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگے، کوئی ظرافت والی بات سنانے لگے، تو بعض لوگوں سے بات نہیں ہوتی، وہ بات سنانے سے پہلے ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، ان سے وہ بات ہی نہیں نکلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری باتوں کا صرف دوسروں پر ہی اثر نہیں ہوتا، ہم پر بھی اثر، آپ سمجھ گئے بات۔ تو جب آپ اوراد و وظائف پڑھیں گے، مفہوم سمجھ کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ شخصیت پر اس کا اثر بھی ہوگا، طبیعت میں ٹھنڈک اور ٹھہراؤ آئے گا۔ اب ان سارے اوراد و وظائف میں جہاں تک مسئلہ درود پاک کا ہے،
تو جب آپ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے نا، نبی کریم کی بارگاہ میں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر درود اور سلام. تو مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ اس صیغے کے ساتھ باوضو ہو کر اچھی نیت کے ساتھ محبوب پر درود و سلام پڑھیں گے اور آپ کہیں گے کہ میں اس محبوب پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے جینا بھی سکھایا ہے، رہنا بھی سکھایا ہے، مرنا بھی سکھایا ہے، اور جنہوں نے مجھے اخلاق سے بھی آگاہ کیا ہے، عظمت کردار سے بھی آگاہ کیا ہے، والدین کے مقام سے بھی آگاہ کیا ہے، بچوں پر کیسے شفقت کی جاتی ہے یہ بھی بتایا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے گزارا کرنا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور اسی محبوب نے تو مجھے میرا اپنا آپ بھی سمجھایا ہے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے تجھے پیدا کیا، یہ بھی تجھے محبوب نے سکھایا ہے. اور رب کریم سے بھی تیرا تعلق نبی کریم نہیں بنایا ہے. اب اس تصور کے ساتھ جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو کس شان سے آپ سلام عرض کریں گے، سلام عرض کریں گے. اور پھر لطف کیا ہے، سرور کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو تم درود پڑھتے ہو نا تو میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. جب اللہ اور فرشتے بھیجیں تو پھر تو معاملہ ہی اور ہے. رب کا درود بھیجنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں رہ جاتی. یہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے تو یہ ہماری سعادت کے لیے دیا گیا، یہ ہماری سعادت کے لیے کہ ہم پر کرم ہو. دیکھو جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد رحمت کا اظہار ہوتا ہے، آپ رحمت میں نہا جاتے ہیں، آپ کے چاروں جانب کرم ہی کرم ہوتا ہے. تو مجھے بتائیے جب چاروں جانب رحمت ہوگی تو کوئی بیماری رہ جائے گی؟ بے روزگاری، بے برکتی، بے سکونی، کوئی تلخی، کوئی طبیعت کے اندر کسی قسم کی بے قراری رہ ہی نہیں جائے گی. کیوں؟ حضور نے فرمایا تو ایک بار درود پڑھ رب 10 بار رحمت کرے گا. اصل میں نا آپ روز باتیں سنتے ہیں نا ہم دین کی، تو ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ بھلا یہ بات کیا ہے. یہ کبھی تھوڑا سا تجربہ کرنا، کسی کو 1 روپے پہ 2 ملنے لگ جائے نا، ہو سکتا ہے وہ مکان بیچ کے بھی دے دے، کہتے 1 دے 2 ملن ڈے نے، میں نے گھر بھی نہیں رہنا، یہ بھی میں نے لگا دینا، انویسٹ کر دینا، تو ڈبل ہو رہا ہے. کسی کو پتہ چل جائے 3 گنا مل رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ نہیں ہوتا، آپ کیسی بات کرتے ہیں، 3 گنا پرافٹ کیسے آ سکتی؟ آپ نے پیسہ انویسٹ کیا ہے 10 روپے اور آپ کو مل رہے ہیں 40، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن کیسے؟ بڑا مشکل کام ہے. آپ دیکھ لیں لگا کے، لوگ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد محض گزارا ہوتا ہے. لیکن یہ کریم کا کرم تو دیکھو. یعنی آپ کسی کو 1 بار سلام کہیں، ادھر دیکھو میری طرف، اس نے کہا 10 دفعہ کبھی وعلیکم السلام کہا ہے؟ ہوتا ہی نہیں بھائی. کوئی 1 بار کہہ دے تو مہربانی، لیکن یہ اس کریم کا کرم تو دیکھو. فرمایا تو 1 بار درود پڑھ، تیرے اوپر 10 بار رحمت کی جائے گی اور تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب میں کوئی ایسے لوگوں سے بات کرتا جو کوئی سلوک کی منازل طے کر رہے ہیں، جو کوئی مراقبے کو بیٹھتے ہیں، جو کوئی رات کو کچھ دیر اللہ کے حضور بیٹھتے ہیں، کوئی تزکیہ تصفیہ کسی شیخ سے تربیت لیتے ہیں، تو وہ حدیث کے اس اگلی بات کو سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی بات. یعنی لوگ تھک گئے، زندگیاں گزر گئیں، لیکن اللہ کو پانا اور اس کے قرب کی طرف درجے بلند ہونا. بیچارے جنگلوں میں صحراؤں میں عبادتیں کرتے، دنیا سے رخصت ہوئے، پر بلندی درجات اللہ کی طرف درجے بڑھنا یہ مشکل کام ہے. اور 1 درجہ کسی کا بڑھ جائے تو بڑی بات ہے. حضور فرماتے ہیں تو 1 بار درود پڑھ، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجے بلند ہوں گے. تو سارا تصوف تو درود میں آ گیا، ساری طریقت تو درود و سلام میں آ گئی، معرفت ساری تو یہاں آ گئی کہ تو 1 بار درود پڑھ 10 درجے بلند ہو جائیں گے.
ہم نا توجہ نہیں کرتے، بعض چیزیں بڑی پرافٹ والی ہیں پر ہم اس پر توجہ نہیں سمجھ آئی گل دی۔ چنگا بھلا کام چلتا ہوں، ابا جی دی پہلی بھی ہے 10 کو کلے تے کام بھی کار ٹھیک ہے، پر منڈا ہوتا ہے میں باہر ہی جانا ہے۔ وہ کہتا ہے یار اپنا کاروبار ہے، یہاں سب ٹھیک ہے، اور یہ کہ تجھے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی، رہے گا بھی اپنوں میں، پر وہ کیا کہتا ہے میں انہوں بابا بلے شاہ صاحب آکھیا بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے وہ فلاں بڑی جگہ پہ جانا ہے اور وہاں جا کر کے میں نے وہ بلند مقام حاصل کرنا ہے، تو میرے عزیز آپ یہ تو غور فرمائیں کہ آپ تو درود و سلام پڑھیں تو آپ کو درجات مل رہے ہیں، آپ پر کرم ہو رہا ہے، عطائیں ہو رہی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ درود شریف پڑھ لینا ایک دفعہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ جناب اچھا ماشاء اللہ، آپ خیریت سے تشریف رکھیں۔ بس ایک دو بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، غور فرمائیے گا۔ تو آپ کچھ نہ کچھ تو سارا دن بندے نے کرنا ہوتا ہے، سارا دن۔ تشریف رکھیں جی، اللہ جزاب دوست بیٹھ جائیں، مسجد ہے نا جی، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہترین صلہ عطا کر۔ تشریف لانے پر سب دوستوں کو اللہ بہترین اجر عطا فرمائے۔ گرمی چونکہ زیادہ ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے بات جلدی سمیٹ دی جائے۔ بھائی یاد رکھیں سارا دن کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ انسان کی طبیعت کچھ دیر کا سکون مانگتی ہے، اس کی طبیعت کچھ دیر کا وقفہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام نے 24 گھنٹے عبادت ضروری کیوں نہیں قرار دی؟ دن میں 5 وقت آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے آئیں تاکہ آپ تسلی سے، یعنی کچھ صحابہ نے کہا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے ہم ہر روز ساری رات نفل پڑھیں اور ہر روز نفلی روزہ رکھیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پہ حق ہے۔ مجھ سے آپ ناراض نہ ہونا، یہ جو لوگ بہت بزنس کرتے ہیں نا، بہت ہی زیادہ، آپ کا خیال ہوتا ہے بڑے سکھی لوگ ہیں، لیکن جتنا کام پھیل جاتا ہے اتنا بندہ بھی پھیل جاتا ہے، آزمائش میں آ جاتا ہے۔ 4 موبائل ہیں، کسی کو کوئی بات سنا رہے ہیں، حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اب طبیعت بریک مانگتی ہے کچھ تھوڑا۔ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کیوں جاتے ہیں 4 دن میں ٹھنڈی جگہ پہ رہا ہوں، یہ 10 دن میں ذرا تھوڑا ادھر نکل جاؤں، کیوں؟ سکون چاہتے ہیں۔ سکون کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے تو میرے نبی پاک پہ درود پڑھ۔ تھوڑا سا نا وقت نکالے بندہ، باوضو ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مراقبہ کریں، ٹھہراؤ کریں، یہ اصل میں نا کسی سے باطنی تعلق چاہتے ہیں۔ میں ایک دفعہ نا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، تو ڈاکٹر صاحب ان بزرگوں سے کہہ رہے تھے آپ بیمار نہیں، پریشان ہیں، تو آپ کے دل میں جو باتیں ہیں وہ ساری کہہ دیں، آپ کسی سے دل ہلکا کر دیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بزرگ پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ایسے ایسے آہستہ آہستہ۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب انہوں نے کوئی نہیں کہنی، یہ جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں نا میں نے کہہ دینی ہے، انہوں نے کہنی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں بندہ اپنے آپ سے بھی نہیں کہہ سکتا، کسی سے کیسے کہیں؟ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے اور اللہ کے ہوتے ہیں، وہ دکھ بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کوئی حل تو ہوگا، تو میں نے کہا حل ہے نا، رات کو 2 رکعت نماز پڑھیں نفل، پھر درود و سلام پڑھیں، پھر لمبی دعا مانگیں، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ سارا اپنے رب سے کہتے ہیں، دل بھی ہلکا ہو جائے گا، راز بھی رہ جائے گا، رحمت بھی ہو جائے گی۔ کرنے کا کام یہ کہ وہ سارا اللہ کے حضور عرض کر دیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ بیان کرنا. دنیا داروں سے دکھ بیان کرنے کا مطلب کسی مالدار کو دیکھ کے اس طرح کا ماحول بنانا کہ وہ مجھے کچھ دے جائے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. فرمایا اگر تم محض دنیا داروں کے سامنے دکھ بیان کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور اگر دکھ اپنے رب کے حضور پیش کرو گے تو جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر کے غنی فرما دے. تو درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جو لوگ کڑوے ہیں نا، سمجھتے ہیں یار میری طبیعت تلخ ہو گئی، وہ بھی درود و سلام پڑھیں. لمبا نہ پڑھیں، اتنا ہی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، بس اتنا پڑھ دیں، مختصر الفاظ کے ساتھ پڑھ دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ بیٹھیں گے جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے ہیں. ان کو قریب جگہ ملے گی، قریب اس لیے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتے. میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو کہتے ہیں یار گوشہ درود بناؤ. چلے میں نام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے نا کہ آپ لوگوں کو اس طرف مائل کریں. لوگ چاہتے ہیں کوئی جگہ مل جائے جہاں بیٹھ کے رب کو یاد کریں، تو درود و سلام خوب پڑھا کریں. ویسے میں پہلے پابندیاں لگاتا تھا، اور پابندیاں لگنی بھی چاہیے کہ ٹائم نکالیں، باوضو ہوں، رات کو 10-20 منٹ اور یہ کرنا ضرور چاہیے، یہ انسانی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. آپ 20-25 منٹ چھوڑ دیں سارے کام، اللہ کے حضور حاضر ہوں، آپ تسلی محسوس کریں گے، طبیعت ٹھنڈی ہوگی. لیکن اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بھی موقع ملے درود و سلام پڑھیں. جب بھی دفتر میں 20 منٹ مل گئے نکال لیں تسبیح، اور کسی کی پرواہ نہ کریں. کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ تو بڑی تسبیح چلاتا ہے، ویسے کون سا لوگ ولی سمجھتے ہیں؟ ہر بات میں لوگ کسی نہ کسی بات پہ تانے تو دیتے رہتے ہیں، تو چلو تسبیح پہ 2 دے دیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا. تو آپ تسبیح ضرور پاس، یہ موبائل آپ کے پاس ہوتا ہے تو جان نہیں نہ چھوڑتا، چلتا ہی رہتا ہے نا. یہ 10-12 دفعہ میں نے کہا ہے کہ لیکن کچھ دوستوں کی جان نہیں چھوڑی موبائل نے، تو یہ نہیں جان چھوڑتا، یہ پاس ہو تو چلتا ہی. تو آپ تسبیح رکھ لیں، انشاءاللہ وہ بھی چلے گی. جو پاس ہوتی ہے بندہ اس کو حرکت دیتا ہی رہتا ہے، تو حرکت دے گا تو درود و سلام پڑھے گا، تو جب پڑھے گا تو کرم ہوگا. امام سلیمان جزولی نے کہا تو ادھر ادھر کیوں بولتے ہیں، حضور پہ درود و سلام پڑھ، آپ کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا، رحمت بھی بڑھے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے بھی حقدار ہیں. حضور کے جتنے ہم پر احسانات ہیں نا، ہم ہر وقت بھی درود پڑھتے رہیں. ابن قیم نے عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں انسانوں کو انسان نبی پاک نے بنایا. اگر حضور اخلاق کا درس نہ دیتے تو لوگ ایک دوسرے کو نوچ کے کھا جاتے. حضور نے انسان بنایا تو حق ہے حضور کا کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے. آخر دعوانا